بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 5 یہاں سے شروع ہو رہا ہے، سورہ نساء والمحصنات پارہ۔ شریعت ایک نعمت ہے۔ اس رکوع میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ شریعت، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لائے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کر دے، اور جو نیک لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں تم کو ان کے طور طریقوں پر لے آئے اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، اور اللہ ہر بات کا جاننے والا، حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے، یعنی انسان فطری طور پر ہی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تجھے میں نے کمزور پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش جائز طریقے سے پورا کرنے سے نہیں روکا، بلکہ نکاح کا کہا۔ ہم جنسی کا کل بھی ہم نے پڑھا، جو ایک ہی جیسے کہتے ہیں کہ لڑکے لڑکی اور لڑکا لڑکی، ان کی بھی اللہ یہاں پر ملامت اور مذمت کر رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں تم نیک اور حلال رشتے کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والوں، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی بھی یہاں پر حرام کر دی گئی کہ خودکشی بھی نہیں کر سکتے تم۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ناحق طریقے سے مال بھی نہیں کھانا، یہ بھی حرام ہے۔ کسی کی جان لینا اس سے زیادہ حرام ہے۔ دوسرے کی جان لینے کو اپنے آپ کو قتل کرنے سے تعبیر کر کے اس طرف بھی اشارہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ دوسرے کو قتل کرنا بالآخر اپنے آپ ہی کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ پوری نسلیں ہی اس کی بھگتتی ہیں، اور تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا، کیونکہ اس کے بدلے میں خود قتل ہو سکتا ہے، اور یہاں قتل نہ بھی ہو تو آخرت میں اس کو جو سزا ملتی ہے وہ موت سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ اسی طرح اس تعبیر سے خودکشی کی ممانعت بھی واضح ہوئی ہے کہ خودکشی کرنے والے کو قیامت والے دن، آج کوئی بلڈنگ سے اگر کود گیا ہے تو وہ اللہ رب العزت وہاں پہ محشر کے میدان میں اس کے لیے پوری ایسی ہی بلڈنگ بنائیں گے، جب تک قیامت واقع نہیں ہوگی وہ اس وقت تک اس بلڈنگ سے بار بار کودے گا، اور بار بار اسے یہ تکلیف دی جائے گی۔ کسی نے اپنے آپ کو جلا لیا ہے تو اسے اسی طرح سے قیامت قائم ہونے تک، مرنے سے لے کے قیامت تک کے وقت تک اسے بار بار جلایا جائے گا، اور بار بار اسے یہ تکلیف دی جائے گی۔ غرض کوئی بھی اگر اس نے کام کیا ہے، کسی بھی طریقے سے مرا ہے، خودکشی کی ہے، تو اسے یہ تکلیف قیامت تک بھگتنی پڑے گی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور جو شخص زیادتی اور ظلم کے طور پر ایسا کرے گا تو ہم اس کو آگ میں داخل کر دیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اور اگر تم ان سے بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کا کفارہ ہم خود ادا کریں گے، اور تمہیں ایک باعزت جگہ داخل کر دیں گے۔ یعنی گناہ کبیرہ سے اللہ پاک کہہ رہے تم خود بچو،
زنا، چوری، ڈکیتی، بڑے بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹوں سے ہم تمہیں خود بچاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان گناہ کبیرہ سے پرہیز کرے تو اللہ پاک اس کے چھوٹے چھوٹے، جیسے قرآن و حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ مثلاً وضو میں کوئی کمی رہ گئی ہے، نماز کی کمی ہے، صدقات وغیرہ کی کمی ہے، گناہ صغیرہ ہیں وہ اللہ خود ہی معاف کرتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ کسی نہ کسی عمل کی وجہ سے۔ جیسے پہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ انسان وضو کرتا ہے تو جو ہاتھوں کے گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ ہاتھوں سے دھل جاتے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ گرتے جاتے ہیں، منہ دھوتا ہے، منہ سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ منہ کے ساتھ دھل جاتے ہیں، پاؤں سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں جب وضو میں پاؤں دھوتا ہے تو وہ پاؤں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ اسے چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے گناہوں سے بالکل شام تک پاک کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ بڑے گناہوں سے بچے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور جن چیزوں میں اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے ان کی تمنا نہ کرو، مرد جو کچھ کمائی کریں گے ان کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور عورتیں جو کچھ کمائی کریں گی ان کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا، جاننے والا ہے۔ بعض خواتین نے اس کی تمنا کی تھی کہ اگر وہ مرد ہوتی تو جہاد وغیرہ میں شرکت کر لیتی اور انہیں ثواب زیادہ مل جاتا، تو اس آیت کریمہ میں اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جو مرد کریں گے ان کو اس کے مطابق ملے گا، اور جو عورتیں کریں گی ان کو بھی محروم نہیں رکھا جائے گا۔ اللہ نے کسی شخص کو کسی اعتبار سے فوقیت دے رکھی ہے، یعنی دنیا میں اللہ نے ہر شخص کو کسی نہ کسی اعتبار سے فوقیت دے رکھی ہے، لیکن آخرت میں حصہ اللہ برابر دیں گے ہر ایک کو۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کیے ہیں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اور جن لوگوں سے تم سے کوئی عہد باندھا ہے یعنی نکاح کیا ہے ان کو بھی اس کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب کوئی شخص اسلام لائے اور مسلمانوں میں سے اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو تو یعنی نکاح کیا ہے، بھائی بہن ہیں، وہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ان کا کہا جا رہا ہے کہ سب کو وارثوں کو حصہ دو ان میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکو نمبر 6 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت امت کے خلاف گواہی کے لیے لایا جائے گا۔ وہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوگا ہمارے نبی کے لیے جب ان کی امت کے پاس ان کو گواہی کے لیے لایا جائے گا کہ یہ گناہگار ہیں۔ ہر امت کا ایک نبی آئے گا اپنی امت پہ گواہی دے گا کہ اللہ کے نبی بھی آئیں گے اور کہیں گے میں نے ان سب کو یا اللہ آپ کے پیغام پہنچا دیا تھا، قرآن ان کے گھروں تک پہنچا دیا تھا، انہوں نے عمل نہیں کیا، تو اللہ کہیں گے تو گواہ ہے تو نے پہنچا دیا تھا اور انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں پر کہا اس رکوع میں کہ مجھے وہ تکلیف دہ مرحلہ ہے جب مجھے میری امت پہ گواہی کے لیے بلایا جائے گا کہ انہوں نے عمل نہیں کیا لیکن میں نے پہنچا دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن
فی المضاجع واضربوہن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ اب یہاں پر یہ آیتیں جو مردوں کو خوش فہمی یہاں اس آیت سے پیدا ہوتی ہے، اور عورتیں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، جس کے لیے نعرے بھی لگے ہمارا جسم ہماری مرضی، ہماری زندگی ہماری مرضی، اور مردوں نے بھی کہا کہ ہمیں کچھ سمجھتی نہیں ہے۔ تو یہاں مردوں کو یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ بس ہمیں ان کا کچھ بنا دیا گیا ہے حکمران، اور ہم ان کو جیسے چاہیں ان کے ساتھ کرتے رہیں۔ تو اللہ یہاں بہت بڑی ذمہ داری دے رہے ہیں مردوں پہ کہ مرد عورتوں کے نگران ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، یعنی مہر دیا ہے، ولیمہ کیا ہے، ولیمے پہ خرچ کیا ہے، پھر اس کے بعد نکاح میں جو چھوارے ہیں وہ بھی خرچ کیے ہیں، سارا خرچہ یہاں مرد کا ہے۔ حالانکہ آج کے دور میں شادی کرنا عورتوں والوں کے لیے، لڑکی والوں کے لیے، بیچاروں کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، لیکن دین شریعت میں سارا خرچہ مرد کا ہے۔ تو کہا اس نے خرچ کیے ہیں، چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں۔ مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں نیک عورت کی، کہ غیر مرد موجود نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی عفت و عصمت اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ۔ 3 اسٹیپ بتائے جا رہے ہیں۔ جو عورتیں ذرا ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہے، یا ان کے تعلقات کہیں ہو جاتے ہیں، تو تم انہیں پہلے سمجھاؤ، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو انہیں خوابگاہوں یعنی کمروں میں تنہا چھوڑ دو، ان کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا بات کرنا چھوڑ دو۔ 2nd اسٹیپ ہے۔ پھر کہا اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں ہلکی سی ضرب لگا سکتے ہو، ہلکا سا کوئی چھوٹی سی چھڑی لے کے انہیں ڈرا سکتے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، کہ پھر تانے نہ دو، نہ کاروائیاں کرو، نہ کوئی ایسی بات کرو۔ یقین رکھو اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے، اللہ سب کچھ یعنی جاننے والا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو، ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو۔ دونوں میں اگر کوئی لڑائی ہو گئی ہے، ناچاکی ہو گئی ہے، تو اللہ اس کا بھی طریقہ بتا رہا ہے کہ ایک مرد کے خاندان میں سے انصاف والا بندہ، اور ایک عورت کے خاندان میں سے نہ کسی سیکٹر میں جانا ہے، نہ کسی آفس میں جانا ہے، نہ اوباش لڑکے لانے، نہ ہی ان کے گھروں کے باہر جا کے ان کو ہراساں کرنا ہے۔ طریقہ بتا دیا اللہ نے کہ دونوں خاندانوں کے معتبر شخص بڑے بڑے ایک ایک چلے جاؤ، بہت پنچایتیں لے کے جانے کا بھی ضرورت نہیں ہے ڈرانے کے لیے۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا کر دیں گے۔ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ دل میں دونوں ایک دوسرے سے ملاپ کی دعائیں بھی کریں۔ یہ نہیں کہ میرا خاندان اوپر ہو جائے، بات منوا لے، میرا خاندان اوپر ہو جائے۔ دعا کرو گے، اللہ کہہ رہا ہے دل میں دونوں چاہو گے تو میں تم دونوں میں دوبارہ سے اتفاق پیدا کر دوں گا۔ بے شک اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اب یہاں پہ حسن سلوک کی تعلیم دی جا رہی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسیوں کی 3 کیٹیگریز یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو
والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اللہ پاک حکم دے رہے ہیں، پھر رشتہ داروں کے ساتھ کرنا ہے، پھر یتیموں مسکینوں کے ساتھ کرنا ہے، قریب والے پڑوسی جو آپ کے قریب رہتے ہیں وہ تو سمجھ آ رہے ہیں، دور والے پڑوسی، اور ساتھ میں کیا ہو کہ رشتہ دار بھی ہوں وہ ساتھ، اور ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص کہ آپ کے کسی کے ساتھ ایک لمحہ بھی آپ کھڑے ہو گئے ہیں، یا آپ کلاس میٹ ہیں، یا آپ کہیں گئے ہیں وہاں کھڑے ہو گئے، مارکیٹ میں آپ کو نظر آ گیا، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے دو باتیں کر لی، یا ویسے ہی اس کے ساتھ بھی اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی تمہارا پڑوسی کہلائے گا، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اور راہگیر کے ساتھ بھی، کوئی راہ میں چلتا ہوا تمہارے ساتھ چل پڑا ہے اور بات چیت کی ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ بے شک اللہ کسی ترانے والے شیخی باز کو یعنی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا کہ ہم تو بھائی سب کے ساتھ یوں رہتے ہیں، یوں کرتے ہیں، اتنا دے دیا، اتنا کر دیا، ایسے نہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ سارے معاملات جو کہے گئے ہیں اسے پورا کرو۔ قرآن و سنت نے پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ پھر پڑوسیوں کے 3 درجے بیان فرمائے جو ابھی بیان کیے، جار ذی القربہ قریب والے پڑوسی، اور دوسرے کو کہا جار الجنوبی کہا گیا، اس کا ترجمہ دور والے پڑوسی۔ پہلے سے مراد پڑوسی ہے جس کا گھر اپنے گھر سے بالکل ملا ہوا ہو، یعنی بالکل نیبر والے، اور دوسرے سے مراد وہ پڑوسی جس کا گھر اتنا ملا ہوا نہ ہو۔ بعض نے اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہو، اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں گے آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ دوسرے سے مراد جو صرف پڑوسی ہو، آپ یہ سب چیزیں لے کر چلیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے آپ کو میں نیک بندوں میں شمار فرماؤں گا۔ اور غیر مسلم پڑوسی کے بارے میں بھی کہا، نیز مفسرین نے پہلے کا مطلب مسلمان پڑوسی اور دوسرے کا مطلب غیر مسلم بھی بتایا ہے۔ کئی مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہو تو اس کے عقیدے کا پوچھ اس سے ہوگی، آپ سے پڑوسی کے حقوق کی پوچھ ہوگی، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں۔ صاحب الجنبی سے تعبیر فرمایا، یعنی تیسری قسم، اس سے مراد وہ شخص ہے جو عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ساتھ ہو گیا ہو، جیسے سفر میں بیٹھ گیا، کسی مجلس میں، کسی لائن میں ساتھ لگ گیا ہو، اس کے بارے میں یہاں پر فرمایا جا رہا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن ایک آیت چھوڑ پیچھے، ٹھیک جی الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں، اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے جو تکبر جتانے والے ہیں، فخر جتانے والے ہیں، اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر اتنا وہ بخل بھرا ہوا ہے کہ خود وہ کسی کو دیکھتے ہیں اگر اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے یا اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہوئے یا غریبوں کی، تو ان کو یہ فکر لگ جاتی ہے فلانا ہمیں بھی کہے گا یار یہ اتنا کر رہا ہے تم نہیں کرتے، تو وہ ان کو بھی منع کرتے ہیں کہ تم بھی نہ دو اللہ کی راہ میں۔ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں دوسروں کو بھی، اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار رکھا ہے۔ یعنی پاس ہے لیکن حالت ایسی فقیروں والی بنائے رکھنی ہے کہ دوسرے کو اس پہ ترس ہی آتا رہے اور وہ اس کو کچھ نہ کچھ دیتا ہی رہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کو بھی برا عمل کہا جا رہا ہے۔ ایک تو کہا بخل بھی برا عمل ہے، اور ایک کہا جا رہا ہے کہ جو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں یہ بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یہ بھی بہت برا عمل ہے، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر، اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے، یعنی دکھلاوا پیدا کر دیا شیطان نے ان لوگوں کے اندر، تو کہا شیطان کے ساتھی بن گئے ہیں اور بدترین ساتھی ہے شیطان۔
وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقہم اللہ وکان اللہ بہم علیما۔ بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور اللہ ان کو جو رزق عطا فرماتا ہے اس میں سے کچھ نیک کاموں میں خرچ کر دیتے، اور اللہ کو ان کا حال خوب معلوم ہے۔ کہہ رہے ہیں کیا جاتا ہے ان کا کہ اگر یہ اللہ کی راہ میں تھوڑا سا خرچ کر دیتے، اللہ تو جانتا ہے میں نے جتنا دیا، اور اللہ دینے سے بڑھاتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دیتا ہے اور خود اپنے پاس سے اجر عظیم دیتا ہے۔ اللہ تو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے ہمارے ایک صدقے کے ثواب کو۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اب یہ وہ آیت جس کا ہم نے یہ اوپر ٹاپک رکھا تھا اس کا، وہ والی آیت آ گئی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو سن کر رونے لگتے تھے۔ جب بھی یہ آیت آتی کہتے، کسی صحابی کو کہتے مجھے قرآن سناؤ، اور قرآن سنتے سنتے ان کو اس آیت پہ رونا آ جاتا تھا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر یہ لوگ سوچ رکھے اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اے پیغمبر ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے، جس کا ذکر پیچھے کیا گیا کہ تمام انبیاء کرام روز قیامت اپنی اپنی امتوں کے اچھے اور برے اعمال پر گواہی دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا کہ یہ اچھے اعمال بھی آپ نے ان کو بتا دیے تھے، اور یہ برے عملوں کی طرف پڑ گئے، یہ آپ ہی کی امت ہے، اور ان سے گواہی لی جائے گی۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اور رسول کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہے، اس دن یہ تمنا کریں گے کاش انہیں زمین میں دھنسا کر اس کے برابر کر دیا جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ وہ کافر لوگ قیامت والے دن جو اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، آج بھی بہت ساری باتیں بولتے ہیں اللہ کے نبی کے خلاف، کہا جا رہا ہے قیامت والے دن وہ خواہش کریں گے کہ کاش زمین کے اندر چلے جائیں اور زمین برابر ہو جائے، ان کا نام و نشان بھی نہ نظر آئے، تاکہ ان سے کوئی سوال نہ کیا جائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں سب کچھ جانتا ہوں، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا۔ اے ایمان والوں، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو نماز جائز نہیں۔ 2 کنڈیشنز لگائیں، ایک تو نشے کی، نشے میں بھی وہ والا نشہ کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تم بول کیا رہے ہو، تمہیں بات ہی اپنی بھی نہیں سمجھ آ رہی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ بتا دو کہ اس وقت یہ لوگ نماز کے قریب نہ جائیں۔ اور دوسرا جنابت میں بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔
یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، یہ آیت اس وقت کی، لیکن اسی آیت کے ذریعے یہ اشارہ بھی دے دیا گیا تھا کہ وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کو پینے کی حالت میں نماز پڑھنے سے روکا گیا، لہٰذا کسی وقت اس کو بالکل حرام بھی کیا جا سکتا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ الا یہ کہ تم مسافر ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ پچھلی ہی بات ابھی چل رہی ہے کہ تم پہ غسل فرض ہو گیا ہے لیکن پانی نہیں ہے وہاں پر، تو تم کیا کرو گے؟ مسافر ہو تو تم پانی نہ ملے تیمم کر لو، اگر تم بیمار ہو پھر بھی تیمم کر لو، یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو، قضائے حاجت کر آیا ہے، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، وہی بات پچھلی والی جوڑی گئی ہے، پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دو فرض بتائے تیمم کے کہ پاک مٹی سے، یا اسی کی جنس کوئی پتھر ہے، آپ کی 0 میٹر جیسے گاڑی ہے اس کے اوپر ایک ہلکی سی مٹی آ گئی ہے، اس کے اوپر سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، یا پتھر ہے کوئی پڑا ہوا، جنس مٹی کی ہو، کوئی بھی ہو، پاک ہو، لیکن اس کے اوپر ہاتھ ماریں گے، ہاتھ مار کے منہ پہ پورا ایک دفعہ مار لیں گے تو آپ منہ ہو گیا آپ کا، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت آپ مار لیں گے اسی پتھر پہ یا مٹی پہ ہاتھ مار کے، تو آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ 2 چیزیں صرف کرنی ہے، منہ اور ہاتھوں کا دونوں کونیوں سمیت مار لینا اس کے اوپر ہاتھ کا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ اب یہ اوپر والی آیت میں کئی لوگ کہتے ہیں ہمارا باجی دل نہیں مانتا، ہمیں غسل کی وہ ہے، نماز چھوڑ دیں گے۔ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ دل نہیں مانے گا یا کچھ ہوگا؟ دل کو نہیں، یہاں ہمیں حکم کو دیکھنا ہے کہ اگر اتنا سستا، اتنا ہلکا جرم ہوتا نماز چھوڑنا تو اللہ پاک یہاں پہ کوئی کنسیشن دے دیتے، مسافر کو بھی لے آئے اور مریض کو بھی اللہ بیچ میں لے آئے کہ دونوں بے شک ہوں، لیکن پھر بھی یہ عمل کر کے نماز تک پہنچو، تم لوگ نماز نہیں چھوڑنی تم نے۔ اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح گمراہی مول لے رہے ہیں؟ یہ اہل کتاب کے بارے میں اب ساری باتیں آئیں گی 44 سے لے کے 57 آیت تک۔ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، وہ تمہیں بھی بتا رہے ہیں کہ راستے سے بھٹک جاؤ۔ واللہ اعلم بآدائکم وکفی باللہ ولیہ وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور رکھوالا بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے، اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تورات کے الفاظ کو ان کے منہ کے محل سے ہٹا ڈالتے ہیں اور اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر دین میں طعنہ زنی کرتے ہیں، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پیچھے پڑھا تھا کہ راعینا کی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہا کرتے تھے کہ اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ اس طرح کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ وسمعنا وعصینا اور کی جگہ بھی راعینا، یہ سب ہم پیچھے پڑھ چکے۔ حالانکہ اگر وہ کہتے کہ بس سمعنا و اطعنا
تو ان کے لیے بہتر اور راست بازی کا راستہ ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کو پھٹکار ڈال دی، کیونکہ یہ دل سے تو یہ کہتے تھے کہ اللہ آپ کو سنا، ہم نے آپ کی بات سن لی اور نافرمانی کی، اس کا مطلب یہ تھا جو یہ الٹا مروڑ توڑ کے کہتے تھے، ورنہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ آپ کو وہ بات سنائیں جس سے آپ راضی ہو جائیں، کہ دل میں ان کا مطلب یہ ہوتا تھا اللہ آپ کو وہ کبھی نہ سنائیں جس سے آپ راضی ہو جائیں، اور الٹی سیدھی باتیں ان کو تروڑ مروڑ کے لفظوں کو بولتے تھے تاکہ اللہ کے نبی کو تکلیف ہو، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے تھوڑے سے لوگوں کو کے سوا ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اے اہل کتاب، جو قرآن ہم نے اب نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا کر انہیں گدی جیسا بنا دیں، یعنی جیسے پہلے کیا تھا کن کے ساتھ، یا اس پر پھٹکار ڈال دے جیسی پھٹکار ہم نے سبت والوں، یعنی وہ جو ہفتے کے دن منع کیا تھا کہ کھانا نہیں ہے، اس میں یہاں سے مچھلیوں کو انہوں نے کھایا، تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کی طرح ہی میں تمہارے چہرے نہ کر ڈالوں، اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اس دن روزگار سے منع کیا تھا جس سبت کا یہاں پر واقعہ آیا ہوا ہے، جو ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور وہ اس سے کمتر ہر بات کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا بہتان باندھتا ہے جو بڑا زبردست گناہ ہے، یعنی ذات میں صفات میں اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے، جو آج کل اللہ معاف کہتی ہیں اس فلانے بابے نے مجھے یہ دے دیا، فلانے پیر نے یہ دے دیا، فلانے اس نے دے دیا، فلانی دوائی نے دے دیا، یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ فلانی چیز سے ہمارے پیٹ میں یہ تکلیف ہوئی، فلانی چیز سے میرے سر میں درد ہوئی، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کے دستے قدرت میں ہیں، کسی چیز میں اتنی طاقت نہیں۔ یہ چھوٹی سی ادنا سی بات بتا رہے ہوں شرک میں، تو ہم تو بڑے بڑے یہاں پہ جملے بول رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یعنی شرک سے کم کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ جب چاہے گا، اس آیت میں کہا گیا میں معاف کر دوں گا اپنے فضل سے، شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کے لیے کنڈیشن یہ لگائی گئی کہ سچی توبہ کی جائے اور دوبارہ کسی کو شریک نہ کیا جائے اللہ کے ساتھ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بناتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جس کو چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اور اس عطا میں ان پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ یعنی پاکیزگی اور تقدس اللہ تعالیٰ انہی کو عطا فرماتا ہے جو اپنی اختیاری اعمال سے ایسا چاہتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ ان کو پاکیزگیاں دیتا ہے، ورنہ یہ نہیں ملتی ہیں ایسے۔ اور یہ ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے جو یہودی کہا کرتے تھے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ، کہ ہم اللہ کے جو ہیں بہت زیادہ منتخب لوگ ہیں، بہت لاڈلے لوگ ہیں ہم لوگ، تو یہ ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اللہ پر انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، کہ یہ دیکھو لوگ اللہ پر کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، اور کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ صدق اللہ۔